Bismillahirrahmanirrahim. Here are questions of this lesson going places on page number 79. Page number 79. Question number 1. Where was it most likely that the two girls would find work after school? Where was it? ये कहाँ पर था کہ یہ دونوں لڑکیاں سکول ٹائم کے بعد کچھ کام کرتی، کچھ پیسہ ایکسٹرا کام کر کے کچھ پیسہ کماتی. وڈ فائنڈ ورک آفٹر اسکول چھٹیوں کے بعد کچھ کام کرتی. تو ہمیں یہاں پہ آپ کو سمجھانا ہے کہ صوفیہ اور جانسی ان کو بالکل اسکول سے بہت جلدی پاس آؤٹ ہونا تھا. کچھ مہینے رہ گئے تھے ان کے اسکول کے اور پھر ایگزامز دے کر ان کو وہاں سے فارغ ہونا تھا. تو جانسی جانتی تھی بہت اچھی طرح سے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک بسکٹ فیکٹری میں کام کرتی ہیں. صوفی کے خواب جو تھے وہ بڑے اونچے خواب تھے. وائلڈ ڈریمز یہاں پہ لکھا گیا ہے اپنے فیوچر کے متعلق، اپنے کیریئر کے متعلق. تو جانسی جو تھی وہ کچھ دوسرے نیچر کی تھی. جانسی ریئلسٹ تھی، وہ حقیقت پسند تھی، وہ اپنی غربت کو جانتی تھی، اپنی پہنچ کو جانتی تھی. تو لیکن جو صوفیہ تھی اس کے وائلڈ ڈریمز تھے، بہت کچھ کرنے کی اس میں چاہت تھی، خواب تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے. تو لیکن جانسی جو تھی وہ ایک ریئلسٹ تھی. وہ جانتی تھی کہ انہیں اس دکان سے، بسکٹ کی دکان سے جس میں وہ کام کرتی ہے، زیادہ پیسہ نہیں ملتا ہے. تو اگر انہیں کچھ ملتا تو ٹھیک تھا، اور ان کا باپ انہیں اس دکان میں کام کرنے نہیں دے گا. تو اس کا انگریزی آنسر میں سمجھاتا ہوں. صوفی اینڈ جانسی would soon pass out of their school. Only a few months were left. Jansi knew very well that both of them were earmarked for biscuit factory. Sophie had wild dreams about his career. Jansi was a realist. She knew that they did not pay well for shop work, and Sophie's father would not allow her to work there. Okay, now comes question number 2. Same آنسر میں نے آپ کے اسٹیڈیڈ مٹیریل پہ واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہے. یہ اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. What were the options that Sophie was dreaming of? Why does Jansi discourage her from having such dreams? تو کیا آپشنز تھے صوفی کے جنہیں وہ خواب میں دیکھتی تھی، ڈریمنگ آف، جو وہ کرنا چاہتی تھی؟ کیا ناممکنات تھے جنہیں وہ ممکن بنانا چاہتی تھی؟ Why does Jansi discourage her from having such dreams? جانسی کیوں ڈسکریج کرتی تھی اس کو ایسے خواب دیکھنے سے؟ تو اس کا آنسر ہے انگریزی میں، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. صوفی جو تھی، صوفیہ وانٹیڈ ٹو اوپن اے بوٹیک، ایک شو روم جس میں فیشن ڈیزائن ٹائپ کے کپڑے ہوں، جیسے آج کل کے بڑے بڑے اٹریکٹو شو روم ہوتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آدمی وہاں سے لے ہی جاتا ہے. اٹ وڈ بی دا موسٹ امیزنگ شاپ دیٹ سٹی ہیڈ ایور سین. وہ چاہتی تھی کہ یہ شہر کا سب سے امیزنگ، حیران کر دینے والی دکان ہو جو پہلی بار اس شہر میں کھلا ہو. آلٹرنیٹیولی اس کے بعد شی وڈ بیکم این ایکٹریس، وہ ایک ایکٹریس بنے گی.
اینڈ ہیو دا بوٹیک ایز اے سائڈ بزنس، اور یہ فیشن ڈیزائن شاپ وہ اس کی سائڈ بزنس ہوگی. شی آلسو تھاٹ آف بینگ اے فیشن ڈیزائنر، وہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی بننا چاہتی تھی. جینسی اینڈ ہر فیٹ فرملی پلاٹڈ ٹو دا گراؤنڈ، بڑی مشکل سے اس کے قدم زمین پہ چلتے تھے کیونکہ اس کے خیالات وہ ہوا میں گھوم رہی تھی، مشکل سے ہی وہ زمین پہ چل رہی تھی. شی وانٹڈ صوفی ٹو بی اے sensible and drop all the utopian plans because of all of them required much money and experience. تو جو جینسی تھی کیا وہ صوفی کو چاہتی تھی کہ وہ ایک سینسیبل لڑکی بنے، وہ سوچے کہ وہ کیا ہے اور اس کے آگے ڈریمز کیا ہونے چاہیے، اس کو اپنے قد کے مطابق سوچنا چاہیے. شی وانٹڈ صوفی ٹو بی سینسیبل اینڈ ڈراپ آل دا اٹوپین پلانز، تو اس سے یہ تمام اپنے جو اونچے خیالات اس کے ہیں، اٹوپین مینز اونچے خیالات، اسے چھوڑ دینے چاہیے. بیکاز آل آف دیم ریکوائرڈ مچ منی اینڈ ایکسپیرئنس، کیونکہ جتنے بھی اس کے خیالات ہیں، جتنے بھی اس کے خواب ہیں، وہ دکان کھولنے کا، سب سے عمدہ دکان، فیشنیبل ڈیزائنر دکان شہر کا، جہاں پر لوگ اٹریکٹ ہو کے بہت زیادہ خریداری کریں. یہ تبھی ممکن تھا جب اس کے پاس اس بٹیک کو کھولنے کے لیے کافی سارا پیسہ ہو، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی. اس لیے جینسی اس کو نصیحت کرتی تھی کہ تم یہ خیالات چھوڑ دو. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے دیز 2 questions are sufficient.